ہمارا آج کا موضوع اپنی اہمیت اور اپنی یگانیت کے اعتبار سے نہایت منفرد ہے۔ آپ نے اس موضوع کے اوپر بہت مشکل ہے کہ کوئی کتاب پڑھی ہو یا آپ نے کسی شخص سے اس کی تفصیل کے بارے میں سنا ہو۔ مرتے وقت کسی انسان کی آنکھیں تارے کیوں لگتی ہیں؟ کسی شخص کی آنکھیں مرتے وقت کیوں پھٹ جاتی ہیں؟ آنکھیں پھٹ جانا، آنکھیں تارے لگ جانا، یہ محاورے ضرب المثل کے اندر شامل کس طرح ہو گئے؟ دوستو، آنکھوں کا تارے لگنا کسی روایت یا کسی کہانی سے آپ کے ضرب المثل میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ اس دنیا کی ہر انسان کے ساتھ بیتنے والی ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت کے لیے اگر حقیقت سے بہتر کوئی لفظ ہوتا تو میں اس کو استعمال کرتا۔ اس لفظ کی وضاحت کے لیے وہ شخص جس کی آنکھیں اپنی موت کے وقت تارے لگتی ہیں، اس کی آنکھوں میں جو وحشت اور جو حیرانگی ہوتی ہے، اس حیرانگی اور اس وحشت کے لیے اگر وحشت اور حیرانگی سے بڑھ کر کوئی لفظ اردو نے اپنے دامن میں رکھا ہوتا تو میں اس کا استعمال کرتا۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے صاحب حال لوگوں کی طرف، کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب عام عوام الناس نہ جانتی ہے اور نہ ہی وہ آپ کو دے سکتی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب حال شخص تھے اور وہ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ گزرتے گزرتے راہ میں ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جو مٹی میں اٹے ہوئے بال اور پراگندہ حال میں ایک ریچھ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے چلا جا رہا ہوتا ہے۔ استفسار کرنے پہ وہ ریچھ والا جو ہے، جب ان کی ملاقات آپس میں ہوتی ہے تو وہ صاحب حال شخص اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم کہاں پہ جا رہے ہو اور تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی میں ایک قلندر ہوں اور میں اس ریچھ کو لے کے جا رہا ہوں۔ تو وہ صاحب حال شخص اس سے پوچھتے ہیں قلندر کا مطلب کیا ہوا؟ تو وہ ریچھ والا کہتا ہے جی کہ جو قلندر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تماشا دکھانے والا۔ تو یہ ریچھ جو ہے یہ میرا کرتب ہے اور میں اس کا تماشا دکھاتا ہوں، تو چونکہ میں تماشا دکھاتا ہوں لہٰذا میں قلندر ہوں۔ لفظ قلندر بیسیکلی فارسی زبان سے نکلا ہے اور فارسی زبان میں قلندر لفظ کا مطلب واقعتاً تماشا دکھانے والا ہی ہوتا ہے۔ اب جو یہ صاحب حال شخص تھے یہ اس سے کہنے لگے یار کہ اچھا کچھ تماشا دکھاؤ مجھے اپنے، یار کیا تماشا دکھاؤ گے؟ تو وہ اپنی ڈگڈگی کو بجاتا ہے اور اپنے اس ریچھ کو نچاتا ہے اور 2 4 5 منٹ کا تماشا اس ریچھ کا ان صاحب حال شخص کو دکھا دیتا ہے۔ تماشا دیکھنے کے بعد جب وہ اپنا تماشا دکھا چکا ہوتا ہے تو اب یہ کرتب کرنے والا مداری، یہ قلندر ان صاحب حال سے پوچھتا ہے یار اچھا اب آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو وہ صاحب حال شخص اسے کہتے ہیں کہ میں بھی قلندر ہوں۔ ان کے اس جواب پہ یہ کرتب دکھانے والا، یہ تماشا دکھانے والا شخص ان سے کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ بھی قلندر ہیں تو تماشا دکھائیے۔ اس سوال کے اوپر ریچھ کا جو مالک ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے۔ وہ جو صاحب حال شخص ہیں اس چھڑی کو پکڑتے ہیں، ایک چھڑی اپنے ہاتھ سے جب وہ کرتے ہیں تو نیچے سے گزرنے کا ایک راستہ سا بن جاتا ہے۔ صاحب حال شخص اسے کہتے ہیں کہ آؤ بھائی اس راستے کے نیچے سے آپ گزر جائیں اور تماشا دیکھ لیں۔ اس پر وہ ریچھ کا جو مالک ہے، وہ جو قلندر جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ ان کو دیکھتا ہے اور ان کے ہاتھ کے نیچے جو راستہ بنا ہوتا ہے اس میں سے گزر کر اس طرف جانا چاہتا ہے۔ جو ہی وہ اس چھڑی کے نیچے سے اپنا ایک قدم اٹھا کر دوسری جانب رکھتا ہے تو یک لخت سارا منظر جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا لباس جو ہے وہ شاہی خلعت سے نواز دیا گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج جس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں رکھ دیا گیا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے پوری ایک فوج،
ایک ہاتھیوں کا ایک قافلہ، گھوڑوں کا، شہسواروں کا ایک قافلہ موجود ہے، اور وہ اس سے کچھ فاصلے کے اوپر کھڑا ہے، اور یک لخت وہ اس کی طرف دوڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، آپ کہاں پہ چلے گئے تھے؟ ہم کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ مل نہیں رہے، آپ کہاں پہ چلے گئے تھے؟ یہ شخص حیرانگی کی کیفیت میں ان کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اسے پکڑتے ہیں اور محاوت کو کہتے ہیں ہاتھی کو بٹھاؤ، ہاتھی بیٹھتا ہے اور یہ بادشاہ سلامت اس ہاتھی کے اوپر اپنی نشست پر براجمان ہو جاتے ہیں، اور یہ قافلہ ہاتھیوں سمیت، گھوڑوں سمیت، اور اس فوج اور اس پہرے داروں اور چوکیداروں سمیت محل کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے جب بادشاہ کا محل آتا ہے تو یہ شخص اس محل میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کی بے شمار خادم، اس کے بے شمار اس کی کنیزیں، اس کی بیویاں، اس کے بچے، وہ پورے وزراء اور پوری سلطنت جو ہے وہ بادشاہ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بادشاہ اس سلطنت کا جا کے حصہ بن جاتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، زندگی کے 25 سال یہ وہاں پہ گزارتا ہے۔ اس سال میں وہ کئی شادیاں بھی کرتا ہے، وہ صاحب اولاد بھی ہوتا ہے، کئی شہزادے اور شہزادیاں اس کے محل میں کھیلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں۔ 25 سال کے سفر کے بعد ایک دن بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے یار کہ وہ میں جہاں سے آیا تھا اس مقام پہ واپس تو جاؤں یار۔ اٹھتا ہے، اپنے گھوڑے پر بیٹھتا ہے، اس کو ایڑ لگاتا ہے، اور باقی اپنے پہرے داروں کی نگاہ سے بچتا بچاتا محل سے نکل کے اسی مقام کی طرف واپس جاتا ہے جہاں پہ وہ صاحب حال اسے ملے تھے۔ جب اس مقام پہ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ وہ چھڑی اب تک موجود ہے۔ یہ شخص ڈرتے ڈرتے آگے بڑھتا ہے، عجیب سا سوال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اب میں جا کے دیکھوں کیا ہوتا ہے اس طرف۔ تو ڈرتے ڈرتے جو ہی وہ اپنا قدم اس چھڑی کے نیچے سے گزر کر اس طرف رکھتا ہے تو یک لخت اس کا منظر پھر سے بدلتا ہے، وہی ریچھ، وہی مٹی میں اٹے بال، وہی پراگندہ حال۔ یہ شخص اس منظر کے یک لخت بدلنے سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں اپنے نارمل سائز سے 3 گنا بڑی ہو جاتی ہیں، اور یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان صاحب حال شخص کو دیکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے یہ کیا؟ تو وہ صاحب حال شخص اس کو جواب دیتے ہیں تماشا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے ایک تماشا دکھایا تھا اور ایک تماشا میں نے تمہیں دکھا دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ جو تماشا تمہیں میں نے دکھایا ہے وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق اور حقیقت لیے ہوئے۔ وہ فرمانے لگے کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہر اس دنیا سے رخصت ہونے والا شخص یہ تماشا دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا تھا قرآن میں کہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، وہ اس تماشے کی حقیقت کو اس وقت اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے جس وقت ابھی اس کے اوپر نزاع کا وقت طاری ہوا نہیں ہوتا۔ جب وہ اس تماشے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی گزری ہوئی زندگی میں جس کو وہ سچ سمجھ بیٹھا تھا، جس کو وہ حقیقت سمجھ بیٹھا تھا، اور جس سچ کی بنیاد پہ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو کیا کرتا تھا، آج جب اس کو یک لخت اس کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں اس حقیقت سے اس قدر حیرت کدہ بن جاتی ہیں کہ اس کی آنکھیں تارے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ شخص اس وقت جس منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ منظر اس شخص کی آنکھوں پہ وہ پردے جو اللہ پاک نے اس دنیا میں رکھے ہیں وہ ہٹ جانے کے بعد نظر آنے والا منظر ہوتا ہے۔ جو اصل حقیقت، جو امر زندگی کے امر نظام پر مشتمل ہوتا ہے، وہ اس امر نظام قدرت کو اور اس نظام زندگی کو دیکھ کے اور وہاں کی مخلوقات کو دیکھ کے اور اپنے زندگی بھر کے ان اعمال کو دیکھ کے جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ حیرانگی اور تکلیف کی ایسی کیفیت کے اندر آتا ہے کہ ابھی اس کی روح قبض ہونا شروع ہوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی
ان 5 7 10 منٹ کے لیے جو اس کے اوپر وقت نظر طاری ہوا ہوتا ہے وہ اس دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حال میں بغیر کسی انجیکشن کے لگائے، بغیر کسی ایسی کوئی دوا اس کو دیے، بغیر اس کے وجود کو سن کیے کوئی شخص اس کے پاؤں کو کاٹ دے، کوئی شخص اس کے سر کو کاٹ دے، کوئی شخص اس کے وجود کے 100 ٹکڑے کر دے، اسے کوئی درد، اسے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ جس دنیا کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس دنیا کی حقیقت جب اس پہ کھلتی ہے تو وہ اس زندگی کو جس کو اس نے حقیقت سمجھا ہوتا ہے لیکن وہ محض ایک تماشا ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے جانے کے حیرت ناک مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، زندگی بڑی مختصر ہے۔ آج ہے آپ اگر آپ کی ایج 20 سال ہے، اگر آپ 40 سال کے ہیں، یا آپ اپنی عمر کے 60ویں سال میں کھڑے ہیں، تینوں کیفیت کے اندر ذرا مڑ کے دیکھیے۔ اگر آپ اپنے پیچھے جھانکیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ گزرے ہوئے 20 40 یا 60 سال بالکل ایسے ہی تھے جیسے 20 دن 40 دن یا 60 دن۔ اپنی زندگی کو حقیقی زندگی کے لیے استعمال کیجیے، اپنے کردار کو حقیقی زندگی کے مطابق استعمال کیجیے، اپنے اعمال کو حقیقی زندگی کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کیجیے، اور تماشا دیکھنے کے وقت سے پہلے اس تماشے کو سمجھیے۔ پھر ملیں گے کسی اور موضوع پہ کسی اور بات کے ساتھ۔ اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔